اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ جناب صدر، میرے عزیزوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ جناب صدر، منزل انہی لوگوں کے مقدر بنتی ہے جن کے ارادے چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، جن کی سوچ آسمان جتنی بلند ہوتی ہے۔ منزل سے مراد مقام مقصود، وہ جگہ، وہ مرحلہ جسے حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کی گئی ہو۔ اگر ہم بات کریں چھوٹے مگرمچھوں کی، جب چھوٹے مگرمچھوں نے اپنی منزل کی طرف قدم بڑھایا تو بڑے مگرمچھوں نے انہیں کھانے کی کوششیں کرتے ہی رہے اور ان کی منزل میں رکاوٹیں بنتے ہی رہے، لیکن انہوں نے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کی۔ جناب صدر، میرا سوال ہے آپ سے، یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص سے، اپنے آپ سے، کیا ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو پھر مصیبتوں کے پہاڑوں کو دیکھ کر ہمارا معیار، ہمارے ارادے، ہماری سوچ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ جناب صدر، منزل عقل مند کو نہیں ملتی، کیونکہ دماغ بولے گا مشکل ہے، دماغ بولے گا تم سے نہیں ہو پائے گا، دماغ بولے گا وہ طاقتور ہے، دماغ بولے گا تو مٹ جائے گا، ارے جنون بولے گا ہٹ تو، میں موت کے لیے بھی تیار ہوں لیکن میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، منزل کی تلاش میں میں مرنا چاہتا ہوں، میں گھٹ گھٹ کی زندگی نہیں گزار سکتا، اب میں بار بار پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب نہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا اور نہ ہی زمین سے کوئی نکل کر آئے گا۔ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اپنی قوم کا، اپنے ملک کا نام کیسے روشن کرتے ہیں اور منزل سے آگے بڑھ کر منزل کیسے تلاش کرتے ہیں۔ اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں: مٹا دے اپنی خودی کو، مٹا دے اپنی خودی کو، گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، گلے گلزار ہوتا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا وہ صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا اور رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اون پہ اپنے غلاموں کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کرنی ہیں وہ ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش کر۔ یہ عمومی طور پر ایک شعر کا مصرع ہے اور اس شعر کو اقبال سے منسوب کیا گیا ہے، اور یہاں اس بات کی ضروری میں سمجھتا ہوں وضاحت کہ ماہر اقبالیات نے اس پر کافی تحقیق کے بعد کہا ہے کہ یہ شعر اقبال کا نہیں، کیونکہ یہ شعر جو ہے یہ تو محمد اسماعیل نامی شاعر کا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر کی تلاش کر۔ یہ جو شعر کا پہلا مصرع ہے یہ انسان کو مسلسل کام اور محنت کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر ایک منزل مل جائے تو آپ بس کہیں کہ مجھے میرا مقام مل گیا، نہیں، بلکہ آپ کو اس سے آگے بڑھ کر اگلے اور اچھے اور مثبت طریقے سے مزید محنت کر کے اس سے اگلی منزل تلاش کرنی چاہیے۔ اور اقبال کا وہ ایک مصرع بھی ہے شعر کا کہ آپ نے بڑے ہی زبردست انداز میں پیغام دیا کہ چلنے والے نکل گئے جو ٹھہر گئے ذرا وہ کچھ لے گئے۔
اور یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو مسلسل عزم اور استقلال کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی. اور جو قائد کا عظیم فرمان ہے کام کام اور کام، کہ آپ نے ہر لمحے کام کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اب مجھے میری منزل مل چکی ہے تو اب میں جمود کا شکار ہو جاؤں. اور یقیناً یاد رکھیے گا کہ جو ماہرین تعلیم ہے وہ ان کا بھی یہی نظریہ ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، میرے سیکھنے کا عمل مکمل ہو گیا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آج کے بعد وہ جہلا میں شمار ہو رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سیکھنے کا لرننگ کا پروسیس ہے وہ تو پوری زندگی جاری رہے گا. اسی طرح اگر آپ کو ایک منزل مل گئی ہے تو آپ کو پھر اگلی منزل کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور مسلسل محنت، عزم، استقلال کے ساتھ ایسے انداز میں، مثبت انداز میں محنت کریں کہ آپ ایک منزل سے آنے والی جو منزل ہے بہتر سے بہتر کی طرف چلے جائیں. اور انسان کی فطرت بھی ہے کہ انسان ہر لمحہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. اور کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے محنت کر کے ایک دن اپنا نام جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم. جناب عالی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہوا کی دوش پہ اڑنے والے یہ شہسوار، وطن عزیز کی فنا کو بقا کا نام دینے والے یہ غدار، عرض پاک کی پاکی کو پلیدگی میں بدلنے والے یہ عیار، یہ شہین، یہ اقبال کا شہین، زبان جس کی کالی ہے، منہ میں جس کے گالی ہے، کان میں جس کے بالی ہے. یہ شہین، یہ اقبال کا شہین جس کے خواب لائق تعظیم ملائک تھے تو عرش کی بلندیوں سے گرائے جانے کے بعد فرش کی پتال میں جا بسا ہے. آج اس کی آنکھوں میں پڑے ہوئے پردے تو دکھائی دیتے ہیں، افسوس پر افسوس، یہ پردے شرم و حیا کے نہیں بلکہ بے شرمی اور بے حیائی کی چابیاں ہیں. آج اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جانے والی آواز تو سنائی دیتی ہے، افسوس یہ آواز کسی مسدس کا لفظ نہیں بلکہ چند مکرو گنگروں کی چھنکار ہے. آج اس کے قدموں تلے زمین تو نظر آتی ہے، افسوس صد افسوس، یہ زمین کوئی درسگاہ نہیں بلکہ بےہودہ تفریح گاہ ہے. حد تو یہ ہے کہ وہ صحراؤں میں اذانیں دینے والا مسلمان آج غم و غصار کی باتیں کرتا ہے تو میرا جلتے نشے من پکار کر کہنے لگتا ہے بعد میں شکوہ اہل و عالم کرو، پہلے ایمان والوں کا ماتم کرو. کیسے شیدائی ہم اسلام کے رہ گئے، ہم مسلمان فقط نام کے رہ گئے. جناب والا، وہاں بیٹھ کر آوازیں کسنا بہت آسان ہے، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ پوچھتا ہوں تو کیا آواز آتی ہے؟ بہانہ کیا ہے ان کے پاس؟ فقط ایک بہانہ، فقط ایک ہے کہ وقت زوال کا ہے، مٹی میں نم نہیں. ہاتھ میں ہاتھ درے منتظر فردہ ہیں کہ کوئی سامنے آئے. نہیں سنو میں راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، میں تمہارے ظاہر کو تمہارے باطن سے ملانے لگا ہوں، میں بکھرے ہوئے سمندر کو خشکی پہ لانے لگا ہوں. سنو تاریخ کیا کہتی ہے. وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب تمہارا ابراہیم آتش نمرود میں کود پڑا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب تمہارا موسیٰ دریا میں اتر گیا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب تمہارا عیسیٰ سولی پہ لٹک گیا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب تمہارا بلال عرب کے تپتے صحرا میں آہت آہت پکارتا رہا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب تمہارے 313 مجاہد ہزاروں کے لشکر سے ٹکرا گئے، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب حسین ابن علی کا سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا رہا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب طارق بن زیاد جبل طارق کی سیلوں پہ کشتیاں چلاتا رہا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب محمد بن قاسم راجہ دار کی میلی آنکھیں نکالتا رہا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب پاک فوج کے جوان سینوں میں بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے پرخچے اڑاتے رہے اور یہی کہتے چلے گئے ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. تو اب کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں؟ ہم ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. ہمیں وہیں سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ہمیں وہیں سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں. شکریہ. جناب صدر السلام علیکم. آج کا میرا موضوع ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. کیا وکیل، ڈاکٹر یا انجینئر بن جانے کا مطلب منزل کو حاصل کر لینا ہے؟ کیا بڑے بڑے محلات بنا لینے کا مطلب منزل کو حاصل کر لینا ہے؟ نہیں، یہ سب تو اپنے خوابوں کی تکمیل ہوا کرتی ہے. تو پھر منزل کیا ہے؟ انسان کی پہلی منزل خود کو جانا، خود کو پہچانا، خود سے شناسا ہونا ہے. اس کے بعد دوسری منزل آتی ہے، اس کے بعد تیسری منزل آتی ہے. انسان کی دنیا میں آنے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ماں باپ بہن یا بھائی بن کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور اس دنیا سے چلا جائے. انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد
کوئی بہت خاص ہوا کرتا ہے جو اس کے اپنی ذات کو جاننے سے جڑا ہوتا ہے. کیا فائدہ ہے ایسی کامیابی اور ایسی ترقیوں کا کہ آپ کو پوری دنیا جانتی ہے مگر آپ خود اپنے ہونے سے ناشنا ہو. پاکستان کا بن جانا پہلی منزل نہیں تھا. پھر صحیح کہ مسلمانوں کو خود کو ایک قوم کے طور پر جاننا، ایک قوم کے طور پر ابھرنا پہلی منزل تھا. پاکستان کا بن جانا تو بعد کے مناظر میں تھا، مگر بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنی وہ پہلی منزل ہی کھو چکے ہیں. آج ہم زبان پرستی، فرقہ پرستی، نظر پرستی جیسی کئی جیلوں میں قید ہیں. ہم آج بھی پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان ہیں، پاکستانی نہیں. جناب صدر، آج بھی ہم ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو مہاجر کہہ کے پڑھتے ہیں. تو کیا ہم ایک قوم کے طور پر ابھرے ہیں؟ نہیں، ہم ایک قوم کے طور پر نہیں ابھر رہے. ہم اپنی پہلی منزل کو کھو رہے ہیں. جب ہم سے قیامت کے دن وہ شہداء اور وہ مائیں اور بہنیں پوچھے گی کہ جو ملک ہم نے اتنے جدوجہد سے حاصل کیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا، تو ہم انہیں بڑے فخر سے بتائے گی کہ ہاں، ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کی نسلوں کو شہرت پسندی اور عیش پسندی سکھا دی گئی، جس کی وجہ سے وہ نسلیں بگڑ کے رہ گئی اور ہم اپنی منزل کو کھو چکے. ریاست مدینہ کہتے ہیں کوئی ریاست مدینہ کی ریاست نہیں بن جایا کرتی. اس کے لیے بادشاہ سے لے کر غلام تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک کو اپنے فرائض سے انجام دینے پڑتی ہے. منزل کی جستجو کر لینے سے منزلیں پاس نہیں آ جایا کرتی. اس کے لیے جنگلوں سے، راؤ، کانٹوں، پھولوں سے گزرنا پڑتا ہے. بنا کوشش کے منزل کو حاصل کرنے کی جستجو کرنا بالکل ویسے ہی ہے بنا تیل کے چراغ جلانے کی کوشش کرنا. جناب صدر، میں اپنی گفتگو کو اس شعر میں سمیٹوں گی کہ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سراغ زندگانی ہے. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سراغ زندگانی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا. شکریہ. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. السلام علیکم حاضرین محفل. آج کی تقریر کا عنوان ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. صدر علی وقار، محنت اور کوشش سے انسان کی زندگی میں تازگی اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. خطرات اور مشکلات سے لڑ کر ہی انسان خود کو تشکیل دیتا ہے. آج کے موضوع کا عنوان بھی کچھ یہی ہے کہ زندگی کا پیمانہ جس قدر گردش کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی انسان جس قدر محنت کرتا چلا جائے گا اتنا ہی چمکتا، نکھرتا اور سنورتا چلا جائے گا. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. حاضرین محفل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کوشش اور محنت کا آئینہ دار ہے. تاریخ عالم پر نظر ڈالیے تو آپ کو ہر مقام پر محنت مشقت میں گھری نظر آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات اقدس کو دیکھیے کہ کیسے ان کو آگ میں ڈالا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. حضرت زکریا کو آرے سے چیرا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں لہو لہان ہونا پڑا. اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں خود کو اور اپنے خاندان کو قربان کرنا پڑا. ان واقعات پر غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے عظمت مصائب و آلام میں اپنا راستہ بناتی ہے. سونا بھٹی میں تپتا ہے تبھی کندن بنتا ہے، ہنا پتھر پہ گھستی ہے تبھی رنگ لاتی ہے، موتی سمندر کی تاریکیوں میں پلتے ہیں تبھی ہیرے بنتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. صدر علی وقار، منزل انہی کو ملتی ہے جو کانٹوں سے اپنی انگلیاں فگار کرنا جانتے ہوں. اجالے انہی کے نصیب میں ہوتے ہیں جو خود اپنا سورج تراشتے ہوں. اور کامرانی بھی انہی کا مقدر بنتی ہے جو رخساروں کو نخلستان میں بدلنا جانتے ہو. بے شک آج کا نوجوان تن آسانی کا قائل ہے، جھپٹنے پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے سے اس کا لہو گرم نہیں ہوتا. لیکن صدر علی وقار، آج بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی محنت اور دیدہ ریزی سے اپنی زندگی بدلنا جانتے ہیں، اور جب اس میں اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے تو پھر ان کی تقدیر اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے. حاضرین محفل، کامیابی کا کوئی ایک مقام نہیں ہوتا، یہ جتنی ملے اسے اتنی پانے کی کوشش کرو. غلطیوں سے سبق حاصل کرو اور اپنے لیے رہبر چنو، رہزن نہیں. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. شکریہ. آج کی اس ایوان میں میرا موضوع بحث ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. جناب والا، میرے موضوع میں پہلا اہم لفظ منزل یعنی وہ ہدف یا خوابوں کا وہ شجر ہے کہ جس کی طرف انسان کو انتھک محنت پر مجبور کر دیتی ہے. میرے موضوع میں دوسرا اہم لفظ بڑھ یعنی مسلسل جاری رکھنا یا محض سفر رہنا ہے. جناب والا، یہ وہ سفر ہے کہ جس میں پستی نہیں بلندی ہے، نگاہوں میں کوتاہی نہیں وسعت ہے، عمل میں کاہلی نہیں برق رفتاری ہے،
ذہنیت میں غلامی نہیں آزادی ہے، اور جہاں ایک منزل دوسری منزل کی طرف گامزن کرتی ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ جناب والا، 1400 برس پہلے عرب کے تپتے صحرا میں مقیم محمد عربی کا کردار آج بھی رواں دواں ہے۔ سیف اللہ کا لقب پانے والے خالد بن ولید بھی موت کی آغوش تک تلوار کو سینے سے بندھے رکھتے ہیں۔ اس دنیا کو روشنیوں میں جگمگانے والے تھامس ایڈیسن کا منزل سفر کئی اور ایجادات کا باعث بنتا ہے، اور تو اور اسٹیفن ہاکنگ کا مفلوج بدن بھی اسے اس دنیا کی کھوج سے نہ روک سکا۔ اقبال بھی کسی ایک منزل کے پجاری ہونے کے بجائے ذوق پرواز کو ترجیح دیتے رہے کہ ٹھہرتا نہیں ہے کاروان وجود، ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، جہاں اور بھی ہے ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ جناب والا، تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اٹھو، اٹھو کہ تھر کی بستیاں تمہاری منتظر ہیں، اٹھو کہ دہشت گردی کی زد میں آنے والے بچوں کی مائیں تمہاری راہ تک رہی ہیں، اٹھو کہ میرے نبی کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اٹھو کہ اسلام دشمن مسلمانوں کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہی ہے، اٹھو، اٹھو کہ یہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ آج کا موضوع جو زیر بحث ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ جناب صدر، لفظ منزل سماعتوں میں گونجتے ہی جہاں کامیابی آنکھوں میں لہرانے لگتی ہے، وہاں نقطۂ اجماعت کا احساس بھی انگڑائیاں لینے لگتا ہے، کیونکہ منزل ٹھہراؤ ہے، رک جانا ہے، جبکہ منزل کی حدوں کو چھونے کے باوجود چلتے رہنا اضطراب ہے۔ افکار سے اپنی روح کو سینچنے والی قوم آخر کس طرح کسی مقام کو اپنی منزل قرار دے کر نئی منزلوں، نئے جہانوں سے منہ توڑ سکتی ہے؟ تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ جناب والا، قافلے ہزاروں ہوتے ہیں مگر منزل پر پہنچنے والے بہت کم، اور منزل پر پہنچنے کے باوجود چلتے رہنے والے نہ ہونے کے برابر۔ جو مزہ بھیڑ میں سے رستہ بنانے میں ہے وہ چوراہا بدل لینے میں نہیں، جو مزہ شکار پر جھپٹنے میں ہے وہ شکار کے لہو میں نہیں، اور جو نشہ اپنی تلوار سے 9 تلواروں کو توڑنے میں ہے وہ فتح میں نہیں۔ تو رائے نور شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ جناب صدر، میں تاریخ کے اوراق پلٹتی ہوں اور ماضی کے جھڑکوں سے جھانکتی ہوں تو سامنے مجھے شاندار ماضی کے وہ لمحے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں نئی منزلوں سے روشنا کرا کر نئی شناخت سے نوازا۔ جناب صدر، نئی منزلوں کے گیت گاتے دل نواز لمحے وہ تھے کہ جب 2 گھوڑوں اور چند تلواروں والے ہزاروں کے مقابل آ نکلے۔ نئے منزلوں کے نقشے بناتے دل نواز لمحے وہ تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کرنے کو ابو دجان نے سر پر سرخ پٹی باندھ لی تھی۔ نئے منزلوں کی کہانیاں لکھتے دل نواز لمحے وہ تھے کہ جب کعبہ کی چھت پر اذان بلالی نے فتح کا اعلان کیا تھا۔ اندھیروں کے دامن پر نئی منزلوں کے دیے جلاتے دل نواز لمحے وہ تھے کہ جب سرحدوں پر خون سے لکیریں کھینچتے ہوئے ہزاروں مسلمان نئے منزل کی طرف چل پڑے تھے۔ جناب والا، یہی وہ لگن، وہ تڑپ، وہ جستجو جو ہمارے شاندار ماضی کو اصل پہچان دیتی ہے، جو ہمیں منزل پر پہنچ کر بھی دم نہیں لینے دیتی۔ یہ علامہ اقبال کی بھی منزل ہے جو اپنے شاہین کو ہر دم نئی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیشہ گرماتے رہے ہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ والسلام۔
شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ صدر علی وقار، زمانہ قدیم جب انسان گھروں میں مقیم تھا، تن ڈھکنے کے لیے کوئی موضوع شے میسر نہ تھی، حضرت انسان پتوں سے اپنا بدن ڈھکنے پر مجبور تھا۔ مختصر یہ روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضروریات سے بھی عاری تھا، لیکن انسانی فطرت میں تدبر اور تفکر کا خمیر موجود تھا۔ اسی وجہ سے تو آگ اور پہیے کی ایجاد ہوئی۔ جی ہاں صدر علی وقار، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ صدر علی وقار، جب انسان کی فطرت میں تجسس کا جذبہ بڑھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں سوئی کی ایجاد اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کا موجد بنے۔ تو پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ صدر علی وقار، سمندر میں موجوں کا خرام ہو، یا باغ میں یکساں پھولوں کی خوشبو ہو، یا ریت کے ذروں کا رقص ہو، یا درختوں پر پتوں کی جھرمٹ ہو، ہر طرف انسانی سوچ کمندیں ڈالتی نظر آتی ہے، نیا اشکار کرتی نظر آتی ہے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، وہ دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ صدر علی وقار، نانا کے نوازوں نے کربل میں اپنا سر تن سے جدا کر کے دبنگی دہل یہ اعلان کیا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ محمود غزنوی ہو یا محمد بن قاسم، ہر شخص نے یہی درس دیا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ قائد اعظم محمد علی جناح، بابائے قوم نے تصور کو تصویر، خواب کو تعبیر، تقدیر کو تدبیر اور بندگان آثیر کو عالمگیر بنا دیا، اور تحفے میں ہمیں پاکستان میسر ہوا اور آزادی جیسی نعمت سے نوازا۔ جی ہاں صدر علی وقار، انسان ستاروں تک کمندیں ڈال چکا ہے، لیکن آج بھی انسانی فطرت مریخ پر زندگی گزارنے کے لیے سرگرداں ہے۔ وقت ہے مختصر لیکن انسانی سوچ ہے لامحدود، اسی لیے تو ہر شے یہ کہتی نظر آتی ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ آخر میں اپنی بحث کو ان الفاظوں کے ساتھ سمیٹنا چاہوں گی، پاؤں زخمی ہی سہی ڈگمگاتے چلو، پاؤں زخمی ہی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں زنگ و اہم کے ٹکڑوں سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، میرے دیداوروں میرے دانشوروں، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو یہ عصائے قلم، تھام لو یہ عصائے قلم، پھر ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ڈوب ہی جائیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کے مبلغ عشق پیغمبر حضرت علامہ محمد اقبال کی نوائے دل برانہ میری سماعتوں میں رقصہ ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ علی وقار، یہی وہ نوائے فطرت ہے جو انسان کو نئے زمانوں کی تخلیق کا شعور بخشتی ہے، نئے صبح و شام کے بنیاد رکھنے کا ہنر عطا کرتی ہے۔ یہی وہ پیغام قلندرانہ ہے جو ہمیں جذبہ عمل و وقار، عقابی ذوق، حضری دستور زندگی اور شعور زندگی کے راز بتاتا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ یہی وہ جادہ مستقیم کہ جس پر چل کر منزل مقصود کو پایا جاتا ہے۔ ہر انسان جیون کے میدان میں اپنا لوہا منواتا ہے اور کاروبار زیست میں گوہر مراد پاتا ہے۔ علی وقار، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، یہی وہ کلید فضل ربی ہے کہ جس کی بدولت آج خلاؤں اور فضاؤں کے کناروں تک انسان جا پہنچا، سمندر کے پاتال اس کی دسترس میں۔ یہی وہ دولت کہ جس کی بدولت انسان کبھی سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرے تو کبھی ستاروں پر کمندیں ڈالے۔ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ علی وقار، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، یہی وہ آئینہ حقیقت ہے جو انسان کو اس کی قوت کا احساس دکھلائے، آگے بڑھتے اور بڑھتے ہی چلے جانے کا ہنر سکھلائے۔ حکیم الامت کی یہ صدا ہمیں فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کی راہ دکھاتی ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں
आप सबकी समातों का शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। ऐ जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, ऐ जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर। सामईन कदर, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इंसान को अमली ज़िंदगी में गोनागूं और नित नई आजमाइशों और इब्तलाओं से गत्थम गत्था होना पड़ता है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि इस ज़िया खाने में ज़िंदगी एक इम्तिहान है तो बेजा नहीं होगा। फिर इस पर मुस्तज़ाद ये कि दुनिया तो सोज़ो साज जुस्तजू का दूसरा नाम है, और फिर ये मंजिल तक पहुँचने की जुस्तजू इंसान को मज़ीद वसीउल क़ल्ब और वसीउल नज़र बना देती है, और फिर ये इंसान सितारों से आगे जहानों की तलाश में सरगर्दा रहता है, और वो शबो रोज़ की उलझनों में गिरफ्तार नहीं होता, और फिर वो तस्खीर फितरत के लिए पुरअज़्म रहता है, और फिर किसी एक मंजिल पर इक्तफा नहीं करता। वो लैला भी अगर उसकी हम नशी हो तो वो लैला को भी कबूल नहीं करता। वो लैला की हम नशीनी को तर्क करके सहरा नवर्दी जारी रखता है, और वो कायनात के सीने में सरबस्ता राजों से पर्दा उठाकर उनकी खोज लगाने में मसरूफ रहता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कदर, अब मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं होता। मंजिल से आगे की मंजिल तलाश करना जुए शहर लाने के मुतरादिफ होता है। जिंदगी के इस कठिन सफर के दौरान बसा औकात इंसान अपने वजूद को भी खतरे में महसूस करने लगता है। मंजिल के हसूल के लिए इंसान को सूदो ज़िया से बरतर होकर अपनी जान जोखों में डालनी पड़ती है। जिंदगी की इस दौड़ धूप में कमजोर दिल हजरात अक्सर अपने पित्ते पानी कर बैठते हैं और जिंदगी उनके लिए संगे घरा बन जाती है। लेकिन बकौल शायर, किसे नहीं तमन्नाए सरवरी, लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कदर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश इंसान को सब्र, इस्तक़लाल, जुर्रत, आला ज़र्फ़ी, बुलंद निगाह और दूर अंदेशी जैसे औसाफ के बगैर हासिल नहीं हो सकती। इंसान को नित नई दुनियाएं मुसख्खर करने के लिए किसी हुरो ख़याम को खातिर में नहीं लाना चाहिए। मजीद बरा अंधी तकलीद की रवश को ठोकर मारकर अपनी दुनिया आप पैदा करनी पड़ती है। इसके लिए इंसान को बड़े जिगर और हिम्मत की जरूरत होती है। बकौल शायर, चाहते तो सब हैं हूँ ओजे सुरैया पे मुकीम, चाहते तो सब हैं हूँ ओजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसे पैदा तो करे कोई कल्बे सलीम। साहब बसीरत, इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ और ये बात वाज़े करता जाऊँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश का अमल इंसान को पुख्ता और वसी नज़र बना देता है। फिर ऐसे इंसान की तकदीर भी तदबीर का अक्स पेश करने लगती है, और बसा औकात इंसान तकदीर का शिकवा करता है, लेकिन ऐसा इंसान तकदीर का शिकवा नहीं करता, बल्कि वो खुद तकदीर यस्ता हो जाता है। ऐसे बहादुर इंसान को कुदरत भी उसकी रजा पूछती है, और मजीद ये कि ऐसा इंसान दुनिया की क़यादत व इमामत का अहल हो जाता है, और बहसीयत मजमूई मंजिल से आगे बढ़ने की तलाश का यह अमल जब किसी कौम का अमूमी मिजाज बन जाता है तो फिर ऐसी कौम कई शाने कई जैसे किरदार पैदा करती है, और फिर ऐसे किरदार दुनिया की दूसरी अक़वाम के लिए हक़ाइक़ बन जाते हैं। बकौल शायर, निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं तकदीरें, कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। और आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात का इख्तिताम चाहूँगा। तू रहनवर्दे शौक है मंजिल ना कर कबूल, तू रहनवर्दे शौक है मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तुम महमल ना कर कबूल।